بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں ہوں طارق ملک، آپ کا دوست، آپ کا بھائی۔ آج ہے 8 جولائی، جمعۃ المبارک، اور آج دن ہے کتاب رزم حق و باطل کی قسط نمبر 60 کا۔ اس کتاب کے مصنف اور مؤلف ہیں جناب شاہ بلغ الدین، جو ایک عرصہ دراز تک ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک دینی پروگرام کیا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک انہوں نے کیا اور لوگ بڑی توجہ کے ساتھ انہیں سنا کرتے تھے۔ اور پھر یہ ایک کتابی صورت میں جب میرے سامنے آئی تو ہمارے ایک دوست ہیں جناب شاہ اقبال ڈار صاحب، نیشنل بینک والے، تو انہوں نے یہ مجھے تحفتاً دی، تو اس سلسلے میں نے یہ پروگرام شروع کیا۔ تو آج جناب قسط نمبر 18 ہے، آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی کہ مسلمان میدان جنگ کے قریب پہنچے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ رات ہونے کو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میدان کی طرف تشریف نہ لے جاتے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ میں ٹھہر گئے۔ خیبر کی لڑائی میں آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی قلعوں سے دور ہی پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس وقت بھی اسلامی لشکر نے وادی حنین میں قدم نہ رکھا تھا۔ رات گزر رہی تھی، دشمن بھی گھات میں تھا۔ مالک بن عوف نے دیکھا مسلمان قریب آ گئے تو گھاٹی کے سرے پر اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ تہامہ کی طرف سارے راستے میں رات دشمن نے اپنے مورچے بنا لیے تھے۔ اس نے تمام ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ یہ لڑائی مسلمانوں کو بہت مہنگی پڑے۔ اس کے تیر انداز ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان سارے راستوں پر ان کا قبضہ تھا۔ جدھر سے ہو کر مسلمانوں کی فوج آ سکتی تھی یا جنگ کا پانسا پلٹ جائے تو جان بچا کر بھاگ سکتی تھی۔ مالک کا خیال تھا کہ دونوں صورتوں میں وہ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ جانی نقصان کر سکے۔ بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ ان کی زیادہ توجہ اس بات کی طرف تھی کہ مسلمان جیسے ہی گھاٹی میں اتریں، میدان جنگ کا رخ کریں، ان پر بغیر کسی اعلان جنگ کے حلہ بول دیا جائے۔ چال یہ تھی کہ مسلمان ان راستوں پر آ جائیں تو دونوں طرف سے انہیں گھیر کر صفایا کر دیا جائے۔ صبح ہی صبح مسلمانوں نے کوچ کیا۔ راستہ بڑا خراب تھا، ڈھلان سے ہو کر نیچے جانا تھا۔ بنی سلم کے گھڑ سوار آگے تھے اور آگے بڑھے۔ ان کا ایک سرا میدان میں پہنچا تھا، باقی راستے میں تھے۔ پہاڑی راستوں اور میدان کے درمیان مسلمانوں کے لشکر کا بڑا حصہ آ گیا تھا کہ مالک بن عوف نے چھپے ہی پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تیروں کی باڑ چلی تو جیسے پیکان و سنان کا سیلاب امڑ آیا۔ مسلمانوں کی نہ صف بندی ہوئی تھی، نہ سورہ انفال کی آیتیں تلاوت ہوئی تھی، اور نہ نعرے بازی ہائے تکبیر بلند ہوئے تھے۔ بنی سلم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ تیروں کا میہ برس رہا تھا اور ان میں ہمت نہ رہی کہ مڑ کر پیچھے بھی دیکھ سکتے۔ قیامت کی افراتفری مچ چکی تھی۔
مالک نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ جب مسلمان مقابل ہوں تو تم اپنی تلواروں کے میانے توڑ ڈالنا اور ان پر ٹوٹ پڑنا۔ اس طرح ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری تلواریں اس لیے نہیں اٹھیں کہ پھر کبھی میان میں نہ جائے۔ ایک چال تھی۔ اب جو اسلامی لشکر بے قابو ہوا تو یہ اپنی میانے توڑ سروں پر چڑھ دوڑے۔ شیبہ کلدو اور اس کے ساتھی جو بھی گھاٹی کی طرف نہ گئے تھے دور کھڑے یہ حال دیکھتے رہے۔ برسوں کی عداوتیں دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھا ہوازن غالب آ رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگے اور خوش ہو کر بولنے لگے، لو اب مسلمانوں کا جادو ٹوٹ گیا، اب جو لوگ یہاں سے بھاگیں گے تو سمندر کے کنارے تک ہوازن ان کا پیچھا چھوڑنے کا نہیں۔ یہی وہ وقت تھا جس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کسی کام نہ آئی، اور زمین جو اتنی بڑی ہے تمہارے لیے چھوٹی ہو گئی، اور تم دشمن کے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ شیبہ کے دل میں شیطان نے اس درجہ گھر کیا کہ اس بدبخت نے سوچا کہ اب جب مسلمان ہار ہی رہے ہیں تو کیوں نہ حاکم بدخن چراغ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھا دینے کا موقع ڈھونڈو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حنین کے میدان میں مسلمانوں پر سخت آزمائش کا وقت آیا تھا۔ بنی سلم جو آگے تھے ہوازن کے تیروں سے ڈر کر بھاگے تو فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والے یہ نئے مسلمان لشکر اسلامی کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئے۔ ان کے بودے پن نے خامخواہ دوسروں کو پریشان کر دیا۔ جب کسی فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں تو پھر جمتے نہیں۔ یہ میدان جنگ کا نازک ترین لمحہ ہوتا ہے۔ ہوازن اس وقت اوتاس کی چوٹیوں سے اور وادی کے مورچوں سے نکل آئے تھے۔ ان کے آگے ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سیاہ پرچم تھا جو اس نے ایک بہت بڑے نیزے کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس کے پیچھے ہوازن اور ثقیف کے منجھے ہوئے تیر اندازوں اور نیزہ بازوں کی ایک ٹکڑی تھی جو سیلاب کی طرح امڈی چلی آ رہی تھی۔ ان کا اس طرح نکل آنا اور قیامت ہو گیا۔ بزدلوں کا رہا سا حوصلہ بھی ٹوٹا اور بھاگنے والے بے ٹکٹ بھاگے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل رل کو آگے بڑھایا، چاہا کہ دشمن کے خلاف پیش قدمی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آئے اور دلرل کو پکڑ لیا۔ ادھر نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھنے والی تھی۔ دنیا کا یہ عظیم المرتبت مجاہد اس وقت قیامت میں دنیا کا یہ عظیم المرتبت مجاہد اس قیامت میں نہایت متانت، وقار اور جرأت سے آگے بڑھتا رہا۔ گنتی کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، لیکن اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا خوف نہ تھا۔ ہوازن اور ثقیف کے جوان مردوں نے بے مثال جرأت اور پامردی کا یہ مظاہرہ دیکھا تو حیت و جلال نبوی سے لرز اٹھے۔ یہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کچھ حال بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلدل پر سوار تھے، میں اس کی باگ پکڑے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جنگ کا نقشہ کچھ اور ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلدل پر سے کود پڑے اور عالم جلال میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، مسلمانوں آؤ کہ میں یہاں ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جسم بھاری ہے اور آواز بھی بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، آواز دو مسلمانوں کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے گروہ انصار، اے گروہ مہاجر، اے بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ آؤ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے۔ حضرت عباس کی آواز سے وادی حنین گونج اٹھی۔ مسلمان جو تتر بتر ہو گئے تھے، یہ سن کر اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے، اور اصل میں اس وقت اور پریشانیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پریشانی کی بات مسلمانوں کے لیے یہ تھی کہ فوج کی مرکزیت باقی نہ رہی تھی، اور اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ فوج کی ترتیب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تھے۔ یہ بات لشکر اسلام کے ہر سپاہی کے ذہن میں تھی۔ جب مسلمان وادی حنین سے بھاگے ہیں تو غالباً اکثر کا خیال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ شاید کچھ نے یہ بھی سوچا ہو کہ پیچھے ہٹ کر اس جگہ جمع ہو جانا چاہیے جہاں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر آئندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں موجود ہیں اور دشمن کے مقابل سفرا ہیں۔ بس یہی ایک بات تھی جس کا جانثاروں کو علم ہونا تھا۔ اب جس نے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی پلٹ گیا۔ جس صاحب ایمان نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہیں، دوڑ پڑا۔ چاروں طرف سے لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عالم یہ تھا کہ گھوڑوں نے پلٹنے میں دیر کی تو کود کر چلے آئے، اونٹ نہ پھسکے تو انہیں چھوڑ دیا گیا، سروں پر خود نہ سنبھلے تو اتار پھینک دیے گئے، زوار اڑ گئی، زرہ اڑ گئی تو کاٹ دی، اور دشمن پر پل پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 100 آدمی جمع ہو گئے۔ کچھ دیر وہی حال تھا جو غزوہ احد کے موقع پر تھا۔ یہ جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ لمحوں میں بھاگنے والے قدم رک گئے اور مسلمان موت کے منہ میں پلٹ آئے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا کہ لمحوں میں بھاگنے والے قدم رک گئے اور مسلمان موت کے منہ میں پلٹ آئے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا کہ روشنی پھیل رہی تھی، اور روشنی پھیل رہی تھی۔ میدان جنگ آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا۔ مسلمان جو پھیل گئے تھے سمٹنے لگے۔ اس وقت بنی مالک کا میدان جنگ پر قبضہ تھا، اور ان کا علم بردار جو سرخ اونٹ پر بیٹھا تھا سیاہ پرچم لیے آ رہا تھا۔ چاروں طرف بری طرح مسلمانوں پر نیزہ بازی وہ کر رہا تھا، اور یہ عثمان بن عبداللہ تھا۔ اس کے ہاتھ بہترین نیزہ باز اور تیر انداز تھے۔ دوستو، آج 60 قسط نمبر 60 کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ قسط نمبر 61 آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، پیش کروں گا۔ آپ سے ایک التجا ہے، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے
ایک اپیل ہے کہ آپ اس میرے جو دینی جو میرے پروگرام ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بھی میں اپنے دم تک میں کیا کروں گا، ان کو شیئر ضرور کیا کیجیے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ چونکہ آپ کے ایک شیئر سے یہ پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا پروگرام، اور جہاں لوگ اس زبان کو، ہماری اردو زبان کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی غیر مسلم بھی ہو، تو وہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ شاید یہ پروگرام سنیں اور اس کے دل میں ایک چراغ روشن ہو جائے، اللہ کا چراغ روشن ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ، اپنے خیالات جو ہیں وہ کمنٹس باکس میں ضرور درج کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ تو اپنے بھائی طارق ملک کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعۃ المبارک قسط نمبر 61 کے ساتھ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ الرحمن حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔